بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید واقعات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جادو جنات کی علامات۔ ناظرین، یہاں ہم مختصر چند ایسے نقصانات کا ذکر کرتے ہیں جو عام طور پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جادو کی صرف یہی چند قسمیں ہیں، بلکہ ان کا تذکرہ محض اپنے قارئین کو جادو کی پہچان کے قریب تر لانے کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی کی جدائی۔ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بات پر لڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کی بچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں یا آگے آنے والے اعمال کا انتخاب کر لیں۔ نمبر 2، بیوی یا خاوند سے نفرت۔ بعض دفعہ کسی کو کسی گھر سے اکھاڑنے کے لیے ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہر جگہ خوش باش رہتا، لیکن اس گھر یا دکان وغیرہ میں آتے ہی اس کا دل اداس پریشان سا رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جو وہاں سے باہر نکلتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، گھر میں دل نہ لگنا۔ بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر کیا گیا ہے تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص، بیوی یا میاں، سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ نمبر 4، نامعلوم بیماری۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سر پکڑا نہیں جاتا۔ کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں۔ ایک بیماری جاتی نہیں، دوسری چپک جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ نمبر 5، پورا گھر بیمار رہتا ہے۔ بعض دفعہ بیماری کسی ایک شخص کے بجائے پورے گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ کبھی کوئی گر پڑتا ہے، کبھی کوئی ایک بیمار ابھی صحت یاب ہوا نہیں کہ دوسرا بستر پر پڑ گیا۔ گھر سے دوائیں نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ نمبر 6، رشتے کی بندش۔ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی، جہیز بھی مسئلہ نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی بھولے سے آ ہی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ نمبر 7، اولاد کی بندش۔ میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کرانا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ نمبر 8، رزق کی بندش۔ دکان ہے تو دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، آمدنی میں بے برکتی پڑ جاتی ہے۔ جتنی آمدنی ہوتی ہے اس سے زیادہ کے غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں۔ رزق اور مال و دولت کے تمام راستے اپنے اوپر بند ہوتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 9، حلیہ بگاڑنا۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر کسی حسد اور جلن کے نتیجے میں یا انتقام کے جذبے سے ایسا جادو بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ بگڑ جائے۔ نمبر 10، کپڑے کٹنا۔ بعض دفعہ سحر سے جسم پر اثرات مرتب ہونے کی بجائے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الماری میں پڑے کپڑے کبھی ایسے کٹتے ہیں جیسے کسی نے ریزر سے کاٹے ہوں، اور کبھی گلائی میں کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے کپڑے کٹنے کی بجائے جل جاتے ہیں، اور جلتے بھی اس طرح ہیں جیسے کسی نے چھوٹی سی چنگاری رکھی جس سے تھوڑی جگہ جلی اور باقی کپڑا سلامت۔ بعض اوقات کپڑوں کے کاٹنے کا اثر آدمی کی صحت اور جان پر بھی پڑتا ہے۔ نمبر 11، گاہک کی بندش۔ بعض دفعہ کسی دکان پر ایسا جادو کرایا جاتا ہے کہ گاہک اول تو اس میں داخل ہی نہیں ہوتا، اور بھولے سے کوئی آ ہی جائے تو اسے ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جب تک وہ دکان سے نکل نہ جائے تب تک اسے چین نہیں آتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز جس قیمت پر گاہک دوسرے دکاندار سے لینے کو تیار ہے آپ سے نہیں لیتا، کبھی تو اس سے کم قیمت پر بھی نہیں لیتا ہے۔ نمبر 13، ازدواجی تعلقات سے نفرت۔
بعض دفعہ میاں یا بیوی کا دل ازدواجی تعلقات سے پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تر بیوی پر کیا جاتا ہے اور اس سے مقصود دونوں میں جدائی اور طلاق کروانا ہوتا ہے۔ نمبر 13، مقام سے گرانا۔ بعض دفعہ حاسدین اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں۔ وہ اگر کسی بڑے یا اہم عہدے پر ہے تو اس عہدے سے سبق دوش ہو جائے گا۔ نمبر 14، جسم پر نیل کے نشان۔ سحر زدہ آدمی کے جسم پر کسی چوٹ یا زخم کے بغیر نیل کے نشان پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ نشان جسم پر ظاہر ہونے لگے اور مریض معمر بھی نہ ہو تو کسی عامل کو چیک کرائیں۔ اگر معمر آدمی کو ایسا نظر آئے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اسے نمونیا یا فالج کا خطرہ ہے۔ نمبر 15، کندھوں اور سر پر وزن محسوس ہونا۔ جس آدمی پر جادو چل گیا ہو، کسی تھکن کے بغیر وہ اپنے کندھوں، گدی اور سر پر وزن سا محسوس کرتا ہے۔ نمبر 16، خون کے چھینٹے یا پانی کے چھینٹے۔ بعض دفعہ مسحور کے بدن، کپڑوں یا گھر کی دیوار وغیرہ پر اچانک ایسی جگہ خون کے چھینٹے آ گرتے ہیں جہاں کسی کے باہر سے پھینکنے کا امکان نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ خون کی بجائے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ یہ خطرے کا واضح الارم ہے۔ اس کے بجنے کے بعد بھی سوئے رہنا اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مترادف ہے۔ نمبر 17، برے خواب۔ سحر کے مریض کو بعض دفعہ خواب میں گدلا پانی، کالی بھینسیں، کالے سانپ، بھول بھلیاں، بند گلیاں اور بند راستے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ خواب کثرت سے آنے لگے یا بار بار قبرستان اور انجان مردے نظر آنے لگے تو بھی کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن اگر اپنے عزیزوں میں سے کوئی مرا ہوا شخص نظر آئے تو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس نے آپ ہی کو نظر آنا ہے، انجان لوگوں کو تو نہیں نظر آنا۔ جن میں ان علامتوں میں سے 2-4 بھی پائی جاتی ہیں وہ اپنا روحانی علاج کرائیں، توڑ کرائیں۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ پر جادو ہے تو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ مزید اسی طرح کی معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔